جی پڑھ لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را اللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی، اور وہ چیز، انزل، جو اتاری گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے. ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ وہی حق ہے، وہ حق ہے نہیں کر رہا، وہی حق. ولیکن، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے اٹھایا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جو تم دیکھتے ہو. ثم استوى، پھر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے علی العرش، عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور تابع کیا سورج اور چاند کو. کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، بأجل مسمى، ایک مقرر مدت تک. یدبر الامر، وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. یفسر الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانی. لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات پر، توقنون بلقاء ربکم، تاکہ اپنے رب کی ملاقات پر کیا رکھو؟ یقین. وہو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے کھینچا، لمبا کیا، کھینچا زمین کو. وجعل، اور بنائے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وانہار، اور دریا. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعل، اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس میں، زوجین، جوڑے، اثنین، دو. یغشی اللیل، ڈالتا ہے رات کو دن پر. ٹھیک ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکر، ایسے قوم کے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض، اور زمین میں، قطع متجاورات، قطع، کچھ ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، متجاورات، ملے ہوئے. وجنات، اور کچھ باغات ہیں، من اعناب، انگور کے. وزرع، اور کھیتیاں. ونخیل، اور کھجور کے درخت. صنوان، جڑ ملے ہوئے.
وغیر سنوان اور جڑ نہ ملے ہوئے، یسقا سیراب کیا جاتا ہے ان کو بماء واحد ایک پانی کے ساتھ، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، بعضها ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر فی الاکل کھانے میں، ذائقے میں، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں، وَإِن اور اگر تعجب آپ کو تعجب ہو، فعجب قولهم تو عجیب ہے ان کی بات، اذا کہ جب کیا جب کننا ہم مجھے ترابا مٹی وإنا کیا بے شک ہم لفی خلق جدید نئی پیدائش میں ہوں گے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین کفروا بربہم جنہوں نے انکار کیا ہے اپنے رب کا، واولئک یہی لوگ ہیں الاغلال تو ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، واولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہوں فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَيَسْتَعْجِلُونَ اور جلدی طلب کرتے آپ سے بِالسَّيِّئَةِ برائی کو قبل الحسنت بھلائی سے پہلے، وقد خلت اور تحقیق گزر چکی ہیں من قبل ان سے پہلے المثلات عبرتناک سزائیں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو مغفرت البتہ مغفرت والا ہے للناس لوگوں کے لیے علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لشدید العقاب البتہ سخت عذاب والا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہ انزل اتاری گئی ہے علیہ اس پر آیت کوئی نشانی میں ربی اس کے رب کی طرف سے، انما سوائے اس کے لیے انت منذر آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تحمل جو اٹھاتی ہے کل انثی ما تحملہ جو اٹھاتی ہے کل انثی ہر مادہ، وما تغیظہ الارحام اور وہ جو گھٹاتے ہیں رحم، وما تزدادہ اور جو بڑھاتے ہیں رحم، وکل شیء اور ہر چیز عندہ اس کے پاس اللہ کے پاس بمقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب کا، اور شہادت حاضر کا، الکبیر بڑا ہے، المتعال بلند ہے، سواء برابر ہے منکم تم میں سے من جو اسر القول چھپکے سے کرے بات، ومن اور وہ جہر بھی جو جہرن کرے جو جہر کرے بات کے ساتھ قول کے ساتھ اونچے آواز سے کرے، ومن اور وہ مستخفن جو چھپنے والا ہے باللیل رات کو، وسارب اور جو گھومنے پھرنے والا ہے چلنے پھرنے والا بالنہار دن کو، لہو اس اللہ کے لیے معقبات کچھ آگے پیچھے آنے والے یا بارے بارے آنے والے، من بین یدیہ اس انسان کے آگے، اور من خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظون اس انسان کی حفاظت کرتے من امر اللہ کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیر نہیں تبدیل کرتا ما بقوم کسی بھی قوم کو حتی یغیروا ما بانفسہم جو کسی قوم کے ساتھ کو تبدیل کر یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے وہ لوگ اس کو جو اس کے ساتھ ہے یعنی اپنے حالت کو، وَإِذَا اور جب اراد اللہ بقوم اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی بھی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا فلا مرد لہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ٹالنا نہیں ہوتا، وما لہم اور نہیں ان کے لیے من دونہ اللہ کے ولی اللہ کے ورے سوا من والد کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے دوست والے کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی سورۃ الرعد
شروع ہو رہی ہے۔ رعد اس میں چونکہ آیت نمبر 13 میں رعد فرشتے کی تسبیح کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام رعد رکھا گیا۔ نزول نمبر اس کا 96 ہے، 96 سمجھ آ گئی، اور ترتیب میں اس کا نمبر 13 ہے۔ چونکہ 96 نمبر ہے نا، اس لیے مکی دور کی بالکل آخری صورت، اس لیے اس سے کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ مکی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے؟ سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو نبی بیان کر رہے ہیں، جو نبی پر اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس کے سوا سب کچھ باطل ہے۔ اور ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 108 میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ راستہ ہے، میں براتا اللہ کی طرف بس دلیل کے ساتھ ہوں، میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے تو اس سورت میں بتا رہا ہے کہ اس سورت کا جو مین مضامین توحید، رسالت اور معاد ہے، اور خاص کر توحید پر زور دیا جا رہا ہے، توحید پہ سارا زور ہے، تو یہ اس آیت کی گویا کہ تشریح ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ذرا دیکھ لیجیے اب، الف لام را، الف لام میم را، حروف مقطعات کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں چوتھی صورت ہے، ٹھیک ہے، جس میں ابھی ترتیب جس میں حروف مقطعات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی صورت سورہ یوسف تھی، اس میں بھی حروف مقطعات تھے، اس سے پچھلی ہود تھی، ٹھیک ہے، اس سے پچھلی یونس تھی، اس میں بھی حروف مقطعات تھے۔ اور جناب والا سورہ اعراف ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ چوتھی صورت ہے جی۔ الف لام میم، سورہ آل عمران میں بھی ہے نا کہا الف لام میم، جی مسلم جی، لیکن خاص کر سورہ الف لام را، اور یہ واحد صورت الف لام میم را صرف اس صورت کی شروع میں ہے، بس الف لام میم را اس صورت کی شروع میں، سمجھ آ گئی؟ تو تلک آیات الکتاب، تلکا کے بارے میں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں جی، مبتدا اور آیات الکتاب یہ خبر، والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی موصول ہے نا، انزل الیک من ربک، یہ انزل الیک انزل کے متعلق ہے، من ربک بھی انزل کے متعلق ہے، یہ موصول صرف مل کر مبتدا ہے، الحق خبر ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، اور جب دونوں معرفہ ہو تو حصر کا فائدہ دیتے ہیں،
ایسا ہوتا ہے نا، تو میں نے ترجمہ کیا وہی حق ہے. حسر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ترجمہ ایسا کریں گے کہ نہیں؟ حسر والا ترجمہ کریں گے. ایک لفظ قرآن پاک کے ترجمے میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا وہی حق ہے. میں نے آپ کو بتایا یہی دعویٰ ہے سورت کا. سمجھ آ گئی؟ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس کے علاوہ کوئی حق نہیں. ہر مذہب والے کہتے ہیں حق، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، بدھ والے بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں. لیکن فرمایا حق صرف یہی ہے. سمجھ آ؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ترونہا، ترونہا، ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس کو سمجھ رہے ہیں جی؟ پہلی بات تو ہے کہ عمد جو ہے، عمد سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلے حاضر جو ہے نا، اس میں ایک قول یہ ہے کہ لوٹ رہی ہے السماوات کی طرف. تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کہ وہ بغیر ستونوں کے ہیں، ستون نہیں ہے اس کی. تم آسمانوں کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے ہیں. اس صورت میں ترجمہ ہوگا. اور دوسرا قول اس کے بارے میں ہے کہ عمد، یہ عمد کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں سمجھے؟ سمجھ آ رہی؟ عمد جمع ہے عمود یا عماد کی. اب اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں اللہ وہ ذات ہے جس سے اٹھائے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جو تم دیکھ سکو. ایسے ستونوں کے، بغیر ایسے ستونوں کے جو تم دیکھ سکو، جو ستون تم دیکھ سکو. یعنی ستون تو ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں نظر نہیں آتے. ستون موجود ہیں. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ثم استوى على العرش، استوایات اصل استوایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر یا متحرک مقابل مفتوح یا پالف سے بدلتی استوا. پھر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے عرش پر. یہ استواء علی العرش کے بارے میں ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تابع کیا. سخر مسخر تسخیر، مسخر کرنا کسی چیز کو، تابع کرنا، بگاڑ لینا کسی چیز سے. تو سورج اور چاند ہمارے تابع ہیں، ہماری خدمت پر مامور ہیں. سورج بھی ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند بھی ہماری خدمت کر رہا ہے. سورج نہ ہو تو ہم کام کاج کیسے کر سکیں؟ ہم دنیا کے کام کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی کہ؟ اور بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فصلوں پر اور میووں پر کیا اثرات ہوتے ہیں. سورج اس طرح چاند ہے. کل یجری، کل سے نہیں، کل من الشمس والقمر، شمس اور قمر میں سے ہر ایک یجری لاجل مسمى، ٹھیک، چل رہے ہیں ایک مدت مقرر تک. مسمى کے بارے میں پہلی بات ہو چکی ہے. یدبر الامر،
تمام امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے. یفصل الآیات، تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتا ہے نشانیوں کو. لعلکم توقنون بلقاء ربکم، تو بلقاء ربکم یہ متعلق ہے کس کے؟ توقنون کے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھ سکو، یقین رکھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پتہ چلے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو کھینچا. پہلا مد ہے، مد کو اپنا صلاح سے لمبائی میں کسی چیز کو کھینچنا. تو کھینچ زمین تو اصل میں گول ہے، گول ہے، لیکن چونکہ بڑی ہے، سمجھ آ گئی، اس لیے ہمیں تو لمبائی میں نظر آتی ہے کہ بس وہ ایسے سیدھی لمبی، حالانکہ ہے وہ گول. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی سمجھ کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیا میں نے عرض کیا ابھی کیا میں نے عرض کی؟ اس سے پہلے بات کیا عرض کی؟ ہاں یہ ماہر ہے جی، سوتا پہ ایسے لیکن سن رہے سمجھ آ رہی کرے. تو وجعل فیہا، اور بنائے اس میں رواسیہ پہاڑ، راسیتن کی جمع، اور باب نصر سے راسین وا اس کا معنی ہے. راسا یرسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہرنا، جمنا. ٹھیک ہے. وقدور الراسیات، وہ انہار، دریا بھی بنائے ہیں زمین میں. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. جعل فیہا زوجین، بنائے اس میں جوڑے دو. زوج کا تسنیہ ہے، جوڑے کو کہتے ہیں. اور جوڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ میاں میاں پترا، وہ جو دو چیزوں سے مل کر مقصد کی تکمیل کرے. سمجھا؟ جیسے میاں بیوی ایک جوڑا، دونوں ملتے ہیں، ٹک ٹک کرتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. سمجھ آ رہے؟ ایسے تم لوگ تو سارے تقریباً چھوٹے ہو، نابالغ ہو، تمہیں ان باتوں کا نہیں پتہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اسنائن اس کے بعد لائے ہیں تاکہ جوڑے زیادہ نہ ہو جائے، جوڑے دو. سمجھ آ گئی؟ ہر قسم میں جوڑا، انسانوں میں جوڑا موجود ہے، حیوانوں میں بھی جوڑا موجود ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ کتا کتیے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سمجھ آ گیا، کبھی کبھی اس کو پھنس جاتا ہے. اچھا پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا؟ دیکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، میں چیخے بھی مارتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ توبہ یہ کام میں نے کیوں کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھنستا ہے. اور اسی طرح پھلوں میں بھی ہے. کھجور کے بارے میں تو مشہور ہے، ہر میں کھجور میں ہے، آم میں نر و مادہ تعبیر کرتے ہیں آموں میں. سمجھ آ گئی؟ نہیں ہے تو میں یونیورسٹی میں آ کے دکھا دوں تم لوگوں کو. اسی طرح کھجور میں تو وہ مشہور اور بھی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی اچھا تھوڑا جوڑا، تھوڑے تو سانس ہی نہیں پیدا ہوئی ابھی تک. سمجھ آ گئی؟ تو نکا جائے، گھر والے کہتے ہیں نکا ہے، بہت نکا ہے. مجھے پتہ نہیں یہ نکا ہے، ادھر نکا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں جو لیل النہار
ٹھیک ہے، تو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو دن سے، دن کو رات سے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل جو ہے نا گرمی کے دن ہے تو جو ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے 3:30 بجے، اب دیکھنا 5-6 ماہ بعد وہ صبح صادق پہنچ جائے گی جناب والا 5:42 پہ، 5:43 پہ، 5:45 تک۔ تو یہ جو حصہ ہے ابھی 3:30 کے بعد یہ دن میں ہے، یہ رات کو چلا جائے گا۔ آج کل غروب ہے 7:17 پہ، یہ غروب آ جائے گا 5:04 پہ، 5:05 پہ، تو یہ جو حصہ ابھی دن میں ہے یہ رات کو چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان فی ذلک، یہ خبر مقدم ہے، ان کے لآیات، یہ اسم مؤخر ہے، ان لآیات موصوف، یہ قوم خود موصوف ہے، تفکر اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر صفت ہے آیات، تو یہ موصوف صفت مل کر اسم ہے ان کا۔ وفی الارض قطع متجاورات، قطع، قطعۃ کی جمع، فرماتے زمین میں کچھ حصے متجاورات، متجاورات ملے ہوئے آپس میں، کچھ حصے ملے ہوئے ہیں، اور ایک ہی حصہ ہے، ایک میں نے پہلے پیچھے عرض کیا، ایک مٹی ہے، ادھر آپ جو ہے نا وہ لگایا اپنے درخت کس کا؟ آم کا، اور ادھر ساتھ کس کا؟ کھجور کا، اور ادھر ساتھ کس کا؟ انگور کا، اور ادھر ساتھ کس کا؟ امرود کا، مالٹے کا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن اس کا ذائقہ اور ہے، رنگ اور ہے، پیکنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور، رنگ اور، پیکنگ اور، اس کا اور، اس کا اور، اس کا اور۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات، کچھ انگور کے باغات ہیں، اس میں کھیتی ہے۔ نخیل، اس کے اطلاق کھجور پر ہوتے ہیں، کھجور کے درخت پر بھی ہوتا ہے۔ سنوان و غیر سنوان، سنوان سنون کی جمع ہے، سن ویسے کہتے ہیں مثل کو۔ حدیث شریف میں طعام الرجل سنو ابیہ، کہ انسان کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر مراد جناب والا ہے سنوان، ایک تھنے والا، وغیر سنوان، ایک تنے والے نہ ہو۔ ایک سے زیادہ تھنے والے۔ آپ لوگوں نے کھجور کے درخت کو کبھی دیکھا ہو؟ کھجور کے درخت بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بس نیچے سے ایک ہی تھنا ہوتا ہے، اوپر سے شاخیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے سے 2 تھنے ہوتے ہیں، ایسے 2 تھنے نکلتے ہیں، ایک ہی درخت کے 2 تھنے ہیں، اس کی شاخیں الگ، اس کی شاخیں الگ۔ اس طرح دیکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھا ہوا؟ دیکھا ہوا ہے نا، تو وہ مراد ہے، یہ بھی اللہ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس قوم واحد واحد بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے پلا جاتا ہے، میں نے آپ سے عرض کی، لیکن ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہم نے فوقیت دی ہے بعض کو بعض پر ذائقے میں۔ آم کا ذائقہ دیکھیں، کنگ آف دی فروٹ کہلاتا ہے، پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ حرکات سکنات سے باز آتے نہیں،
بعض آتے ہیں اپنے حرکات سکنات سے، پتہ نہیں کب باز آئیں گے، سمجھ آ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے تھا. آپ کے پردادا کو تو سنا رات کو سارے اسباب پڑھاتے تھے، رات کو گھر والوں نے کہا آرام کیا کرو، 2 بجے اٹھتے تھے. انہوں نے کہا آرام ایک جگہ میں نے کرنا، چاہے اس دنیا میں یا اس دنیا میں. ٹھیک ہے مولانا محمد صاحب رحمہ اللہ، آپ کو تو بہت جلدی اٹھنا چاہیے جی. لا حول ولا قوة الا بالله. ان فی ذلک لآیات، نشانیاں ہیں، غور فکر کرو ذرا اس میں کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ، اگر آپ کو تعجب ہے تو واقعی ان کی بات عجیب ہے. فَعَجَبٌ فا جزائیہ ہے، عجب قَوْلُهُ یہ جزا ہے ان تعجب کے لیے. سمجھ آگے، مبتدا خبر مل کر جزا ہے، یہ شرط ہے ان تعجب کو. اگر آپ کو تعجب تو ان کے بعد واقع عجیب ہے. کیا بات؟ اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں تو نئی پیدائش میں ہمیں پیدا کیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے. مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے. تو یہ واقعی ان کے بعد عجیب ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ جب مدرسہ بنایا گیا تھا تو اس پر سوچا تھا، انجینئر نے سوچا تھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح ادھر یہ بیسمنٹ بنانا ہے تو یہ طرح یہ کرنا ہے، کمرے بنانا ہے، یہ بلڈنگ بنانی ہے. اب اگر اس کو گرائیں گے تو نقشے کے دوبارہ اس طرح بنانا چاہیں تو نقشے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں مستری کو کہ ادھر بنانا ہے، یہ دیوار ادھر بنانی ہے، یہ دیوار ادھر بنانی ہے، اس کا نقشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ مجھے یہ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی ان کی بات عجیب ہے جو کہہ رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، سمجھ آ رہا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا. اولئک الاغلال فی الاغلال، غلون کی جمع ہے توق کہتے ہیں. توق جو ہے یہ کہا جاتا ہے کھڑا سا ہوتا ہے لوہے کا، گردن میں ڈالا جاتا ہے. ویسے تو ہتھکڑیوں کو بھی کہتے ہیں لیکن توق ایسے ڈالا جائے گا اور ایسے انسان کا جو سر اوپر ہے جھکے گا بھی ایسے. بلکہ بعض جگہ پر تو یہ توق بھی جائز ہے، ایسے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ کیل ٹائپ کچھ لگاتے ہیں یہاں پر، وہ آپ گردن نیچے بھی نہیں کر سکتے، اندر جائیں گے فوراً. سمجھ آ رہا ہے؟ تو فرمایا یہ توق ہوں گے ان کی گردن. اولئک کا مبتدا ہے، الاغلال فی اعناقہم، پھر آپس میں مبتدا خبر. الاغلال مبتدا فی اعناقہم خبر، مبتدا خبر مل کر ایک خبر ہے اولئک کا مبتدا کے لیے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، آگ والے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور جلدی طلب کرتے آپ سے برائی بھلائی سے پہلے. کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں عذاب آئے گا تم پر اگر تم نے میری بات نہیں مانی، تو کہتے رہے وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ یہ کہتے تھے وہ. تو فرمایا وقد خالت اصل میں کیا تھا جی؟ ہاں خالوت خلا یخلو ابن سرس، تو خالوت واو تحریک مقابل مفتوح، تو واو کو کیا کر دیا؟
الف سے بدل دیں، قالا با والے قاعدے کے مطابق، تو کیا ہو گیا؟ خالات، خالات ہو گیا۔ پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو خالت ہو گیا۔ تو وزن کیا ہے اس کا؟ فعت۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ان سے پہلے گزری ہے المسولات۔ المسولات کہتے ہیں مسلتن کی جمع ہے، مسلتن، میم پر فتح۔ ایسی سزا جس سے دوسرے عبرت حاصل کرے، عبرتناک سزا۔ نکال بھی ایسی سزا کو کہتے ہیں۔ مسلط ان کی جمع ہے، مسلح اور ہے۔ مسلح تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ناک اور کان کاٹنا، مسلح کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلح نہ کیا کرو میدان جہاد میں، تو فرمایا اس سے پہلے سزائے گزری ہے۔ کیا؟ قوم نوح کی خبر ان کو نہیں ہے، قوم عاد کی خبر ان کو نہیں ہے، قوم سمود کی خبر ان کو نہیں ہے، قوم لوط کی خبر ان کو نہیں ہے، قوم شعیب کی خبر ان کو نہیں ہے، فرعون کی خبر ان کو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب البتہ مغفرت والے لوگوں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتارے کہ اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نشانی کون سی نشانی؟ من پسند نشانی۔ نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا چکے، چاند کے ٹکڑے کر چکے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن من پسند نشانی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو کیا کر دے؟ سونے کے بنا دے، یا پر چشمے جاری کر دے، یہ پہاڑوں کا آگے پیچھے کر دے۔ سمجھ آگے کریں گے اس میں کیا وجہ؟ انما انت منذر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ہادیون تھا، ہادیون یاد اس سے ہادی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا نائب گزرا ہے، اتنا پتہ چل گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان میں کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا نائب یا گزرا، وہ پہنچا ہے ضرور۔ سمجھ آ گیا؟ بالتعین تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو جتنے انبیاء کے بارے میں علم ہے ان پر ایمان ہے، جو اور بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں جو واقعی انبیاء ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، کون کس علاقے میں بھیجا گیا، بس جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا اس کا ہمیں علم ہے۔ اس سے لیکن یہ معلوم ہوا کہ ہر علاقے میں پیغمبر یا پیغمبر کا نائب گزرا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما تحملہ کل انثی، جو اٹھاتی ہے مادہ، وما تغیض الارحام ما تضع، غاض یغیظ، باب ذرا بس بمعنی پانی کا خشک ہونا، اصل تو یہ، لیکن یہاں پر کمی کے معنی میں ہے۔ غاض یغیظ یہ جو ہے لازم بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر لازم بھی استعمال ہوتے ہیں اور متعدی بھی، کم ہونا یا کم کرنا۔ اس طرح تضداد کے بارے میں پہلے ہم عرض کر چکے، تضداد یہ بھی لازم بھی آتا ہے
متعدد، زیادہ ہونا، زیادہ کرنا. یہاں پر مراد، یہاں پر استعمال ہے دونوں متعدی، جو رحم گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور جو رحم بڑھاتے ہیں. رحم میں جو تبدیلی ہے گھٹانے اور کم، کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے پورے اعضاء والا پیدا ہوگا یا ناقص اعضاء والا پیدا ہوگا؟ ناقص اعضاء والا، کمی، پورے اعضاء والا جانتی اللہ جانتا ہے. یا مدت سے پہلے پیدا ہوگا یا مدت کے بعد پیدا ہوگا. ہمارے ہاں کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ. اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل کی کتنی ہے؟ 2 سال. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی کتنی ہے؟ 4 سال. اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں 5 سال. تو یہ مدت سے پہلے پیدا ہوگا، 6 ماہ سے پہلے، یا 2 سال کے بعد پیدا ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے. پانی دے کے اندازے سے اتارتا ہے، اگر اندازے سے زیادہ اتارے تو کیا آتا ہے؟ سیلاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے لوگوں کو. کوئی ملک سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اندازے سے اتار رہے ہیں. ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے ہم نکالتے رہتے ہیں. ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا کہ تم جا کے بس تم جو زمین جو اپنے پاس برتن میں اسٹاک کرو گے وہی ملے گا، بس زمین سے نہیں نکال سکو گے. اگر یہ ہوتا کہ مہینے میں 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد بارش برسی گی، اتنے دیر کا تم نے پانی خود اسٹاک کرنا برتنوں میں، کتنا مشکل ہوتا. ایسا میں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم نکالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو فلٹر بنا دیا ہے. جو بھی پانی جاتا ہے زمین میں صاف ہو کر نکلتا ہے. مٹی سے نکل رہا ہے پانی، صاف ستھرا پانی. سمجھ آ کے لیے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو اور شہادت کو جاننے والا ہے، بڑا ہے. المتعالی تھا، المتعالی، ٹھیک ہے. کبیر سے زیادہ مبارک متعال. کبیر کا معنی بزرگ، برتر. متعال بہت زیادہ بزرگ، بہت زیادہ برتر. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے تم میں سے جو بات چھپائے یا جو جہرن بات کرے، علانیتاً. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو راز کو چھپتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. سمجھ آئے گا؟ اور جو دن کو گھومتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی کیا ہے؟ علم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہو معقبات من بین یدیہ. بعض کہتے ہیں کہ معقبات اصل میں تھا معتقبات. کیا تھا؟ معتقبات. پھر تا کو قاف میں کیا کرتے ہیں؟ مدغم کر دیا. اس کی حرکت مقبل کو نقل کرتے تو معقبات ہو. معقبات یہ جمع الجمع ہے. ایک ہے جمع معقبات، پھر اس کی جمع معقبات آتی. معقبات خود جمع ہے. اس کے جمع باری باری آنے والے، آگے پیچھے آنے والے. مراد سے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو باری باری آتے ہیں، انسان کے آگے پیچھے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. دیکھیے تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے، ایک تو 2 فرشتے کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک ان کے علاوہ 10 فرشتے اور ہیں
جو یہاں لہم معقبات من بین یدیہ من خلفہ، جو آگے پیچھے انسان کے رہتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اب جا رہے ہوتے ہیں نا، جاتے جاتے ہمیں گھڑا سا نظر آتا ہے، کوئی گھڑا نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہو گیا دیکھ لیا، وغیرہ گر جاتے ہیں، تو فرشتے نے خبردار کر دی، ادھر ادھر سائڈ پر، ادھر ستون سے سائڈ پر، ادھر 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 ادھر، اور ٹھیک ہے، تو وہ فرشتے بتا دیتے ہیں۔ اس طرح گرتے گرتے بعض اوقات ہمارے ہاتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے، ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کے وقت، عصر کے وقت۔ فجر کے وقت بھی جو رات کے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں، پھر عصر کے وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب اگر کوئی فجر کی نماز میں نماز پڑھ رہا ہے، خاص کر جو محلے کی مسجد ہے وہاں پر تبدیل ہوتی ہے۔ اب وہ جماعت کے ساتھ ہیں، تو جو فرشتے مطلب فجر کو جا رہے ہیں انہوں نے بھی ثواب لکھ لیا، اور جو آ رہے ہیں، جو آ گئے انہوں نے بھی نماز کیا، جو جا رہے ہیں انہوں نے بھی نماز کی حالت میں پایا، چلے گئے ثواب لکھ، اور جو آئے انہوں نے بھی نماز کی حالت میں پایا، انہوں نے بھی ثواب لکھ لیا۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی ہوتا ہے کہ جانے والے بھی لکھتے ہیں فرشتے، آنے والے فرشتے بھی ثواب لکھتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل فرشتے کتنے ہو گئے 24 گھنٹوں میں؟ 24 فرشتے ہو گئے۔ 24 فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں 24 گھنٹوں میں۔ 2 میں نے آپ کو بتایا وہ 10 وہ، پھر ڈیوٹی اب بدلتی ہے فجر کو عصر کو، تو 24 ہو گئے۔ ایسا کون سا شخص ہے دنیا میں کہ جس کے پاس اتنے سیکورٹی گارڈ ہو ہر وقت کمرے میں بھی؟ ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں اتنے گارڈ، لیکن وہ کمرے میں ساتھ جاتے ہیں تو باہر ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ہے ایسا بادشاہ؟ تو یہ دیکھیں انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہا ہے۔ ہے تو مطلب تو فرمایا یحفظون من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر کوئی نعمت انعام کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک خود وہ اپنی نعمت کو تبدیل نہ کرے، یعنی خود اللہ کی ناشکری جب تک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمت کسی قوم سے پھر کسی بندے سے چھینتا نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ یا بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اس نعمت کا غلط استعمال ہوگی، ناشکری ہو گئی نا، غلط استعمال کرتا ہے یا اس کے ذریعے سے ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ان کی یا اس کی حالت کو بدلتا ہے، وہ نعمت اس سے یا ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، اللہ تعالیٰ جب برائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے لیے اس کو ٹھان نہیں سکتا کوئی۔ سمجھ آگے کے لیے وما لہم من دونہ من وال، اللہ کی والی تھا، اصل میں کیا تھا؟ والی۔ یہ والد جو کسرہ ہے نا اس کے نیچے یہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اس یا پر، کہ اصل میں یہاں پر یا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے سوا کوئی بھی والی، کوئی بھی دوست ان کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔